بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کا 23واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ ملوک الطوائف کی بدعہدی اور مجاہدین کی فتح۔ امیر یوسف کا حکم ملنے پر سعد بن عبد المنم 1000 سپاہیوں کو حسن اللیث پر فیصلہ کن حملے میں حصہ لینے کے لیے روانہ کر چکا تھا۔ باقی 500 سپاہیوں میں سے تقریباً 40 قلعے کی حفاظت پر متعین تھے اور دوسروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دریا کے کنارے چوکیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طویل علاقے کی دیکھ بھال کے لیے اس مختصر تعداد کو ناکافی سمجھتے ہوئے سعد نے دور افتادہ مقامات کی نگرانی مقامی لوگوں کو سونپ رکھی تھی، اور ان لوگوں کو مستعد رکھنے کے لیے اسے روزانہ کئی کوس سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن سعد قلعے کے مشرق کی طرف کئی کوس دور چند بستیوں میں گشت لگانے اور مقامی چرواہوں اور کسانوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرنے کے بعد آدھی رات کے قریب اپنی قیام گاہ میں پہنچا۔ میمونہ حسب معمول اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سعد دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ کچھ ساعت کے بعد میمونہ نے اسے جھنجھوڑ کر گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، اٹھیے، الماس باہر آوازیں دے رہا ہے۔ سعد اچانک بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ الماس برآمدے میں کھڑا تھا۔ کیا ہے چچا الماس؟ سعد نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس نائب سالار کے اصرار پر آپ کی نیند خراب کی ہے۔ کسی بستی کے رضاکار 2 آدمیوں کو پکڑ کر لائے ہیں۔ یہ لوگ دریا عبور کر کے حسن اللیث کی طرف جا رہے تھے۔ بستی والوں نے انہیں روکا تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ میرے یوسف کے پاس اہل بلنسیا کی فریاد لے کر جا رہے ہیں۔ پہرے داروں نے ان سے کہا کہ ہمیں رات کے وقت دریا عبور کرنے والے ہر آدمی کو روکنے کا حکم ہے، اس لیے تم بستی کے سردار کے پاس چلو۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود بھی رات گزارنے کے لیے کسی میزبان کی متلاشی ہیں۔ پہرے دار ان کی باتوں سے مطمئن ہو کر انہیں بستی کی طرف لے گئے۔ یہ لوگ تعداد میں 11 تھے۔ پہرے داروں نے یہ غلطی کی کہ انہیں مسلمان سمجھ کر نہ تو گھوڑوں سے اتارا اور نہ ہی ان کے ہتھیار چھینے۔ راستے میں وہ بلنسیا والوں پر کنبتیور کے مظالم بیان کرتے رہے اور پہرے داروں کے رہے سہے شکوک بھی رفع ہو گئے۔ بستی سے تھوڑی دور جب چند پہرے دار مطمئن ہو کر اپنی چوکی کی طرف واپس چلے گئے تو ان لوگوں نے اچانک پہرے داروں پر حملہ کر دیا اور آن کی آن میں چند آدمیوں کو زخمی کر کے بھاگ نکلے۔ پہرے داروں کی چیخ پکار سن کر بستی کے لوگوں نے ان کا تعاقب کیا اور 3 آدمیوں کو گھیر کر پکڑ لیا۔ ان کا ایک ساتھی مارا گیا ہے، ایک زخمی ہے جسے پہرے دار سردار کے گھر چھوڑ آئے اور 2 کو یہاں لے آئے ہیں۔ ایک ان میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا اور دوسرا صرف یہ کہتا ہے کہ میں صرف تمہارے سالار اعلیٰ سے بات کروں گا۔ لباس سے دونوں اونچے طبقے کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ سعد نے پوچھا، قیدیوں کی تلاشی لی گئی ہے؟ ہاں، لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان لوگوں کا کوئی جرم ثابت ہو سکے۔ آؤ میرے ساتھ۔ سعد جلدی نیچے اتر کر قلعے کے دوسرے کونے میں پہنچا۔ قلعے کے پہرے دار اور چند دیہاتی 2 آدمیوں کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ وہ سعد کو دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئے۔ ایک بربر افسر نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ میں نے آپ کو تکلیف دینا ضروری سمجھا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ ایک دیہاتی نے آگے بڑھ کر سعد کو واقعے کی تفصیلات سنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بات کاٹ کر کہا، میں سن چکا ہوں، آپ لوگ اپنا فرض پورا کر چکے ہیں، اب آپ صبح تک ہمارے مہمان ہیں۔ سعد قیدیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک سپاہی مشعل اٹھائے اس کے دائیں ہاتھ کھڑا تھا۔ سعد نے کہا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ایک قیدی نے اپنی گردن اوپر اٹھائی اور بولا، ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ہم دشمن کے جاسوس نہیں۔ اگر آپ ہمارے متعلق سلطان معتمد کی گواہی کافی سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کے پاس بھیج دیجیے۔ بڑی گواہی کی پیشکش کر رہے ہو، لیکن اس سے پہلے تمہیں بلنسیا کے ساتھ سلطان معتمد کا تعلق ثابت کرنا پڑے گا۔ قیدی نے پریشان ہو کر کہا، میں سلطان معتمد کے حکم سے بلنسیا میں سٹکن بطیور کی تیاریوں کا حال معلوم کرنے گیا تھا۔ 11 آدمیوں کے ساتھ؟ نہیں، وہ بلنسیا سے میرے ساتھ آئے تھے اور امیر یوسف کے پاس ایک وفد لے کر جا رہے تھے۔ دریا عبور کرنے کے بعد بستی کے رضاکاروں کے متعلق ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ ڈاکو ہیں اور ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں۔ ڈاکوؤں سے ڈرنے والے رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے۔ میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا۔
اگر آپ کو میرے متعلق کوئی شک ہے تو مجھے سلطان معتمد کے پاس بھیج دیجیے۔ سلطان معتمد ان دنوں بہت مصروف ہیں، یہ کہہ کر سعد نے سپاہی کے ہاتھ سے مشعل لے لی اور آگے بڑھ کر قیدی کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ ایک ثانیے کے بعد اس کا آہنی ہاتھ قیدی کی شارک پر تھا۔ میری طرف دیکھو، سعد نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ قیدی مبہوت سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ زرد اور زبان گنگ ہو چکی تھی۔ سعد نے کہا، زیاد تم ہمیشہ بزدل تھے، بولو، میرا وقت ضائع نہ کرو، نہیں بولو گے تم؟ سعد نے زور سے اس کا گلا دبایا اور زیاد کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ سعد نے دوبارہ اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کرنے کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے تم پختہ ہو گئے ہو، لیکن عقل انسانی تمہارے جیسے آدمی کے دل اور زبان کا رشتہ جوڑنے کے لیے عجیب و غریب چیزیں ایجاد کر چکی ہے۔ اس قلعے کے ایک کمرے میں ایک ایسا آلہ ہے جسے دیکھتے ہی تم چہکنے لگو گے، اور یہ بھی غالباً کسی تمہارے جیسے آدمی کی ہی ایجاد ہے۔ جب ہم نے اس قلعے پر قبضہ کیا تھا تو اسے ایک بیکار شے سمجھ کر جلانے لگے تھے، لیکن بعد میں ہمیں یہ خیال آیا کہ شاید اس کے موجد کی نسل میں سے کوئی یہاں تشریف لے آئے۔ اب تم آگے ہو، تم نے کئی بے گناہوں کو شکنجوں میں کس کر دیکھا ہوگا، اور میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ جرائم پیشہ لوگوں کا گونگا پن دور کرنے کے لیے ایجاد کتنی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ سعد کے اشارے سے چند سپاہی دونوں قیدیوں کو پکڑ کر ایک کوٹری کی طرف لے گئے۔ کوٹری کے دروازے پر پہنچ کر زیاد چلایا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں اشبیلیہ کے حکمران کا ملازم ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری آواز اس قلعے سے باہر نہ نکلے گی۔ اب تک میرا ایک ساتھی حسن اللیث پہنچ چکا ہوگا۔ سلطان معتمد میرے متعلق اطلاع ملنے کے بعد خاموش نہیں رہیں گے، میرے بدلے اس بستی کا ہر آدمی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ پھر جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میرے قاتل آپ ہیں تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور امیر یوسف کو ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ میں بے گناہ تھا۔ سعد نے اسے کوٹری کے اندر دھکیلتے ہوئے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اسے شکنجے میں کس دو۔ سپاہیوں نے زیاد کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر اسے فرش میں لگی ہوئی لوہے کی مضبوط میخوں کے ساتھ باندھا، اور پھر پیٹھ کے بل شکنجے کے اوپر ڈالا اور لکڑی کے پہیے کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ سعد سیدھا وار کرنے اور سیدھا وار سہنے کا عادی تھا، یہ کاروائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کوٹری کے دروازے کے باہر کھڑا زیاد کی چیخ و پکار سن رہا تھا۔ اس کا ضمیر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بے گناہ ہوا تو۔ ایک سپاہی نے باہر نکل کر کہا، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سعد اپنے نائب کی طرف متوجہ ہوا، آپ 4 بہترین گھوڑے تیار کریں، ممکن ہے کہ مجھے ابھی امیر کے پاس جانا پڑے۔ پھر ایک ثانیہ تذبذب کے بعد وہ کوٹری کے اندر داخل ہوا۔ زیاد اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ سعد نے سپاہیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا، ایک سپاہی نے چرخی گھمائی، پہیہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا اور لکڑی کی خشک چولہوں پہ چرچراہٹ پیدا ہونے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، زیاد چلایا۔ سعد نے کہا، زیاد تم ابھی لکڑی کی چرچراہٹ سن رہے ہو، تھوڑی دیر میں تمہاری ہڈیوں سے یہی آواز آئے گی۔ تمہارے لیے اب بھی وقت ہے، اگر چاہو تو اپنی جان کا بچا سکتے ہو، ورنہ میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لوں گا اور مجھے تمہاری چیخیں متاثر نہیں کر سکیں گی۔ اس کے بعد سعد دوسرے قیدی کی طرف متوجہ ہوا، اور تم بھی تیار ہو جاؤ، اس کے بعد تمہاری باری آئے گی، تمہارے جرائم تمہارے چہرے پر لکھے ہوئے ہیں۔ قیدی کانپتی ہوئی آواز میں چلایا، میں بلنسیا سے آیا ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ یہ ابھی معلوم ہو جائے گا تم کہاں سے آئے ہو۔ زیاد نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایک ادنا ملازم ہوں، میں نے صرف ان کے حکم کی تعمیل کی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ سعد کے اشارے سے سپاہیوں نے چرخی کو الٹا گھمایا، شکنجہ ڈھیلا ہو گیا۔ سعد نے کہا، جلدی کرو، یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اب وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ زیاد نے ملتجی ہو کر کہا، میں تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرتا، اگر میں آپ کو کسی ایسے خطرے سے آگاہ کر دوں جو آپ کے تصور میں بھی نہ ہو۔ سعد کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کا نائب بھاگتا ہوا کوٹری میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک اجنبی تھا۔ نائب سالار نے کسی تمہید کے بغیر کہا، یہ اس بستی کے سردار ہیں جو آدمی قتل ہوا تھا، اس کی تلاشی لینے کے بعد انہوں نے ایک کاغذ برآمد کیا ہے۔ سعد نے سوال کیا، کہاں ہے وہ کاغذ؟
بستی کے سردار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر سعد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جب بستی کے رضاکار قیدیوں کو لے کر آپ کی طرف روانہ ہو گئے تو میں نے ان کے زخمی ساتھی کی تلاشی لی، اس سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہوئی۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ مقتول کی تلاشی بھی لے لینی چاہیے۔ اس کی جیب سے یہ کاغذ برآمد ہوا۔ میں نے تحریر پڑھتے ہی آپ کے پاس پہنچنا ضروری سمجھا۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ سیدھا امیر یوسف کی قیامگاہ کا رخ کروں، لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ وہاں تک شاید میری رسائی نہ ہو سکے۔ سعد کو سردار کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ مشعل کے قریب ہو کر انتہائی انہماک سے ساتھ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہا تھا۔ ہر لہجہ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ یہ کستلا کے بادشاہ الفانسو ششم کے دستخط سے ایک اعلان تھا جس کی عبارت یہ تھی: ہم لیون، ارغون، النوار، اسٹوریا اور جلیکیا کے جلیل القدر عمرہ اور ویلنسیا کے حکومت کے سرپرست سید کنبتور کی ہدایت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر اندلس کے مسلمان بادشاہ ہمارے ساتھ دوستی اور رواداری کا عملی ثبوت دیں تو ہم آئندہ ان کی آزادی اور خود مختاری میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ افریقی حملہ آور اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے پردے میں ان کے ساتھ آزادی پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ اگر اندلس میں ان کے پاؤں جم گئے تو مسلمان حکمرانوں کا اقتدار ختم کرنے کے بعد وہ ہماری آزادی پر چھاپا مارنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپس کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے بیرونی حملہ آوروں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم حلفاً اعلان کرتے ہیں کہ اگر شاہان اندلس اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں تو ہم اور ہمارے تمام حلیف ان کی پوری اعانت کریں گے۔ دوستانہ معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے ہم سرحد کے کسی مقام پر شاہان اندلس کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ حسن اللیث کے متعلق ہم نے ان کے نمائندوں کو زبانی اپنی تجاویز سے آگاہ کر دیا ہے۔ سعد نے یہ تحریر پڑھنے کے بعد زیاد کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم مجھے کسی ایسے خطرے سے آگاہ نہیں کر سکتے جو میرے تصور میں نہیں، لیکن اگر تم میرا وقت ضائع نہ کرو اور تمام سوالات کا صحیح جواب دیتے جاؤ تو میں تمہاری جان بچانے کا وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی جھوٹی بات نہیں کی تم یہاں قید میں رہو گے۔ اس کے بعد تمہارا معاملہ امیر یوسف بن تاشفین کے سپرد کر دیا جائے گا۔ زیاد نے کہا، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ سعد نے کہا، وہ مقتول جس سے الفانسو کا مکتوب برآمد ہوا ہے کون تھا؟ وہ شہزادہ رشید کا مشیر خاص تھا۔ تم الفانسو سے کہاں ملے تھے؟ ہماری ملاقات بلنسیا کے مغربی سرحد کے قلعے میں ہوئی تھی۔ تمہارا یہ ساتھی کون ہے؟ یہ مالکا کے حاکم کا نمائندہ ہے۔ تمہارے وفد کا رہنما کون تھا؟ شہزادہ رشید۔ وہ بچ کر نکل گیا ہے؟ ہاں۔ وہ زخمی جسے بستی کے رضاکار پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ کون ہے؟ وہ غرناطہ کے حکمران کا نائب تھا۔ اس سازش میں کون شریک تھا؟ قریباً تمام حکمران اس سازش میں شریک تھے، لیکن جس مجلس میں ہمیں الفانسو کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس میں صرف المریا، مرسیا، بلتلیوس کے حکمران شریک نہیں ہوئے تھے۔ تاہم مجھے اس بات کا علم ہے کہ امیر یوسف کی ملامت سننے کے بعد وہ بھی بہت خفا تھے۔ تم لوگ الفانسو کے پاس ملوک الطوائف کی طرف سے دوستی کا پیغام لے کر گئے تھے؟ ہاں۔ حسن اللیث کے متعلق الفانسو نے کیا تجاویز پیش کی تھیں؟ اس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جب مرابطین کا لشکر اندلس سے نکل جائے گا تو وہ حسن اللیث سے اپنی فوج نکال لے گا، اس لیے اگر ملوک الطوائف یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں مرابطین کے ساتھ ٹکر لینے کی ہمت نہیں یا ایسا کرنے سے ان کی رعایا باغی ہو جائے گی تو فیصلہ کن حملے کے لیے اپنی فوجیں لے کر نکل جائیں۔ سعد نے اپنے نائب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں بھی جا رہا ہوں۔ انہوں نے جمعے کے روز پچھلے پہر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اگر میں اڑ کر جا سکوں تو بھی وہاں میرا بر وقت پہنچنا ناممکن ہے۔ اب تک شہزادہ رشید ملوک الطوائف کو الفانسو کا پیغام سنا چکا ہوگا۔ میرے پہنچنے تک لڑائی اپنے فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہوگی۔ اگر ملوک الطوائف نے غداری کی اور عین لڑائی کے دوران میں پیچھے ہٹ گئے تو ہمارے لشکر کو ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دشمن اپنی ساری طاقت ہمارے مقابلے میں لا سکے گا، اور اگر دشمن کے چند دستے شمال یا مشرق کی طرف سے باہر نکل کر ہمارے پڑاؤ پر حملہ کر دیں تو ہمیں عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تم تمام چوکیوں کے سپاہیوں کو یہ حکم بھیج دو کہ حسن اللیث کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے پہنچ جائیں۔ وہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت اپنے ساتھ صرف 4 سوار لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ قلعے کے محافظوں کی تعداد پہلے ہی بہت کم ہے۔
نائب سالار نے کہا، آپ راستے میں ہوشیار رہیں، ممکن ہے جو لوگ بچ کر نکل گئے ہیں ان کے ساتھیوں کی تلاش میں ملوک الطوائف نے فوج بھیج دی ہو۔ اس تحریر کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ دقیقہ فروگشت نہیں کریں گے۔ سعد نے کہا، فرض کرو اگر راستے میں مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو ایک آدمی تحریر لے کر واپس تمہارے پاس پہنچ جائے گا اور پھر اسے امیر یوسف کے پاس پہنچانا تمہارا کام ہوگا، اور کاغذ کے اس پرزے پر اندلس کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ قیدیوں کا خیال رکھو اور جب سپاہی یہاں سے روانہ ہوں تو انہیں بھی ان کے ساتھ بھیج دو۔ سعد باہر نکلا تو زیاد بلند آواز میں چلایا، میں ایک اور ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ سعد نے واپس مڑتے ہوئے کہا، جلدی کہو۔ الفانسو نے کہا تھا کہ اگر مجھے ملوک الطوائف کی غیر جانبدار رہنے کی اطلاع ملی تو میں 4 دن کے اندر 15,000 فوج لے کر حسن اللیث پہنچ جاؤں گا۔ اس کی فوج بلندسیا کی جنوب مشرقی سرحد پر یہاں سے کچھ 40 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ سعد نے باہر نکلتے ہوئے الماس سے کہا، چچا الماس، یہ قلعہ سخت خطرے کی زد میں آ چکا ہے، اس لیے تم میمونہ کے ساتھ حسن اللیث پہنچ جاؤ۔ صبح جب بیرونی چوکیوں کے سپاہی روانہ ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ چلے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد سعد کے ساتھ 3 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے تنگ اور دشوار گزار پہاڑی رستے پر حسن اللیث کا رخ کر رہے تھے۔ جب رات کی تاریکی صبح کے دھندلکے میں تبدیل ہو رہی تھی وہ تقریباً 1/3 رستہ طے کر چکے تھے۔ جب وہ ایک گھاٹی عبور کرنے کے بعد ایک تنگ وادی میں اتر رہے تھے، سعد نے اچانک اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ہوشیار رہو، مجھے ندی کے پل پر پہرے دار نظر نہیں آتے۔ میں نے حکم دیا تھا کہ 2 آدمی ہر وقت یہاں موجود رہنے چاہیے۔ سعد کے ایک ساتھی نے کہا، اب صبح ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے پہرے دار چوکی میں چلے گئے ہوں۔ دوسرے ساتھی نے کہا، ادھر دیکھیے، 3 سوار جھاڑیوں کی آڑ سے نکل کر پل کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ سعد نے دوبارہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن جب وہ پل سے چند قدم دور تھا تو 3 آدمی جنہیں وہ راستے کی چوکی کے پہرے دار سمجھ رہا تھا اچانک نیزے تان کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سعد نے فوراً پوری قوت کے ساتھ بھاگ کھانچ کر گھوڑا روکا اور گرجدار آواز میں کہا، اندھے ہو گئے ہو تم مجھے نہیں پہچانتے؟ سعد کی پریشانی پر اس کے ساتھی نے گھوڑا آگے بڑھا کر آہستہ سے بربری زبان میں کہا، یہ ہماری فوج کے آدمی نہیں ہیں، ممکن ہے کہ راستے کی چوکی پر ان کا قبضہ ہو چکا ہو، آپ محتاط رہیں۔ سعد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، تم ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ ایک سپاہی نے جواب دیا، جب تک ہمارا سالار یہاں نہیں پہنچتا یہ راستہ بند رہے گا۔ اور تمہارا سالار کون ہے؟ ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ سعد کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اچانک اسے لکڑی کے پل پر خون کے نشانات دکھائی دیے اور اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ہاتھ ڈال کر کاغذ نکالا اور دوسرے سوار کو دیتے ہوئے بربری زبان میں کہا، تم واپس جاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں جال بچھایا جا چکا ہے، قلعے میں پہنچتے ہی اسے سالار کے حوالے کر دو۔ راستہ روکنے والے سواروں میں سے ایک نے اپنا گھوڑا ذرا آگے کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم ہر سوال کا جواب نہیں دیا کرتے۔ یہ کہتے ہوئے سعد نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ نیام سے تلوار نکالی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکنے کی دیر میں پہرے دار کے نیزے کا آدھا حصہ کٹ کر زمین پر آ رہا تھا۔ تلوار کی دوسری ضرب کے ساتھ سعد نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اتنی دیر میں سعد کا ایک ساتھی جسے وہ واپس جانے کا حکم دے چکا تھا گھوڑے کی باغ موڑ کر ایڑ لگا چکا تھا اور باقی 2 گھوڑے آگے بڑھا کر پہرے داروں پر حملہ آور کر چکے تھے۔ ابھی لڑائی ہو رہی تھی کہ پل کے قریب گھنی جھاڑیوں کی آڑ سے چند تیر آئے۔ ایک تیر سعد کی گردن کے ساتھ مس کرتا ہوا گزر گیا اور دوسرا اس کی پسلی میں آ لگا۔ سعد کے ساتھی نے ایک سوار کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے گھوڑے کی پیٹھ سے گرا دیا۔ ندی میں جا کے گرا وہ۔ تیسرا سوار سعد کی تلوار سے زخمی ہو کر جھاڑیوں کی طرف نکل گیا، لیکن اتنی دیر میں جھاڑیوں کی آڑ سے آنے والے تیر سعد کے ایک ساتھی کو زخمی کر چکے تھے۔ پل عبور کرتے ہوئے ایک تیر لگنے سے سعد کی ٹانگ بھی زخمی ہو چکی تھی۔ ندی عبور کرنے کے بعد سعد اور اس کے ساتھی پھر ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ سعد کی ٹانگ کا زخم زیادہ گہرا نہ تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کسی تکلیف کے بغیر ٹانگ میں اٹکا ہوا تیر نکال لیا، لیکن پسلی کے گہرے زخم سے تیر نکالتے ہوئے ایک ثانیے کے لیے اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، تاہم اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم نہ ہونے دی۔ وہ زخموں سے نکالے ہوئے تیر پھینکنے کی بجائے اپنے ترکش میں ٹھونس لیے۔ پرپیچ راستوں سے اس پہاڑ کے عقب میں پہنچنے کے بعد ان کے سامنے ایک طویل و عریض وادی تھی اور اسی وادی میں وہ چوکی تھی جہاں انہیں باقی راستہ طے کرنے کے لیے
تازہ دم گھوڑے ملنے کی امید تھی، لیکن تقریباً 1 میل کے فاصلے پر سواروں کا ایک دستہ اس چوکی سے نکل کر پہاڑوں کا رخ کر رہا تھا۔ سعد نے مایوسی کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں یہ راستہ چھوڑ کر بائیں ہاتھ جنگل کا رخ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے گھیرنے میں آنے سے پہلے جنگل تک نہ پہنچ سکے تو ہمارا بچ نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ سعد کے ایک ساتھی نے چکنا ہو کر کہا، سنیے، کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ سعد نے گھوڑا روکا اور اپنے پیچھے 2 گھوڑوں کی ٹاپ سن کر کہا، یہ پل پر قبضہ کرنے والوں کے ساتھی ہیں، ان کا آگے نکل جانا ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ تم بائیں ہاتھ پہاڑ سے اتر کر جنگل کا رخ کرو، میں ان کا راستہ روکتا ہوں۔ سعد نے ساتھیوں سے کہا، آپ زخمی ہیں، ہاں ہم آپ کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سعد نے کہا، یہ میرا حکم ہے، میں اس لیے پیچھے رہنا چاہتا ہوں کہ میں زخمی ہوں۔ سعد کے ساتھیوں نے ایک خطرناک ڈھلوان کی طرف گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں اور وہ پگڈنڈی سے ایک طرف ہٹ کر ایک جھاڑی کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ جو ہی 2 سوار اس کی زد میں آئے، اس نے تیر چلا دیے۔ تیر اگلے سوار کے سینے میں لگا۔ پیچھے آنے والے سوار نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سعد کا دوسرا تیر اس کی کمر میں لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا۔ سعد نے اپنے گھوڑے سے اتر کر تلوار کی نوک سے پگڈنڈی پر ایک نشان بنایا اور پاس ہی ایک درخت کی شاخ کاٹ کر زمین پر رکھ دی اور دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کوئی 50 گز آگے جا کر اس نے ایک درخت کے تنے پر اپنا خنجر گاڑ دیا۔ اس کے بعد وہ چٹانوں اور درختوں کی یاڑ لیتا ہوا پہاڑوں سے نیچے اترنے لگا۔ ڈھلوان اس قدر خطرناک تھی کہ گھوڑے کا ایک غلط قدم اسے تحت الثرا تک پہنچا سکتا تھا۔ تھوڑی دور آگے یہ ڈھلوان کھڈ سے ملتی تھی، جس کا تدریجی نشیب وادی کے درمیان ایک خشک برساتی نالے پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ سعد کے ساتھی کوئی 300 گز اس سے آگے تھے۔ کھڈ کے اونچے کناروں نے انہیں پہاڑوں کی طرف آنے والے راستوں کی نگاہوں سے بچا رکھا تھا۔ تاہم سعد کو یہ خدشہ تھا کہ وہ جو ہی کھڈ سے باہر نکلے گا اور سامنے والے پہاڑ کے دامن میں گھنے جنگل اس کا رخ کریں گے، پہاڑ پر چڑھنے والے سوار یا ان کے وادی میں پھیلے ہوئے ساتھی انہیں دیکھ لیں گے۔ برساتی نالے سے باہر نکل کر سعد نے چاروں طرف دیکھا تو اس کا ایک ساتھی پوری رفتار کے ساتھ جنگل کا رخ کر رہا تھا، لیکن دوسرے کی رفتار بتدریج کم ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے دائیں ہاتھ کوئی نصف میل کے فاصلے پر 8 سوار ان کا تعاقب کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ سعد نے جلدی سے اپنا گھوڑا ایک ٹیلے کی آڑ میں کر لیا۔ جب سوار ٹیلے کے قریب پہنچے تو اس نے تیر چلائے۔ آخری 2 سواروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے گھوڑے پر سے اس نے 2 تیر اور چلائے اور ایک اور بندے کو مار گرایا۔ اتنی دیر میں 2 سواروں نے گھوڑوں کی باگیں موڑ کر سعد پر حملہ کر دیا۔ سعد نے ان میں سے ایک کو تیر مار کر زخمی کیا اور پھر جلدی سے گھوڑے کو ایک چکر دے کر دوسرے کے مقابلے میں تلوار نکال لی۔ جب حملہ آور نے سامنے آ کر نیزہ مارا تو سعد نے اچانک ایک طرف جھک کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار کا سیدھا وار کیا۔ حملہ آور کا نیزہ سعد کی پسلی کو چھوتا ہوا گزر کے آگے نکل گیا اور سعد کی تلوار اس کے پیٹ کے آر پار ہو گئی۔ اس سوار کا دوسرا ساتھی جو سعد کے تیر سے زخمی ہوا تھا، تھوڑی دور جا کر اپنے گھوڑے سے اترا اور کمان میں تیر چڑھا کر پتھروں اور جھاڑیوں کی آڑ میں رینگتا ہوا سعد کی طرف بڑھنے لگا۔ باقی 3 سوار جو سعد کے ساتھیوں کے تعاقب میں کچھ دور جا چکے تھے واپس مڑے اور سعد نے اچانک نیام میں تلوار ڈال کر دوبارہ اپنی کمان سنبھال لی۔ سعد کا ایک ساتھی جنگل کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن دوسرے نے جب اپنا تعاقب کرنے والوں کو مڑ کر سعد کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تو اپنا ارادہ بدل دیا اور گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ سعد پر حملہ کرنے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اس نے جو کے بعد دیگرے 3 تیر چلا دیے۔ ایک سوار زخمی ہو کر دوبارہ اسی کی طرف مڑا، لیکن بربر سوار کے ہاتھ میں تیر اور کمان خطرناک سمجھتے ہوئے وہ ایک طرف بھاگ نکلا۔ باقی 2 سوار تیزی سے گھوڑے بھگاتے ہوئے سعد سے کوئی 30 قدم کے فاصلے پر پہنچے تو اس نے ایک تیر چھوڑ دیا۔ سعد کا یہ تیر بھی نشانے پر لگا۔ دوسرے سوار نے اچانک اپنا گھوڑا روکا، لیکن جب اس نے بربر کو قریب آتے دیکھا تو ایک طرف بھاگ نکلا۔ سعد نے بربر کو آواز دی، صدیق تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ صدیق نے گھوڑا بھگا کر قریب آتے ہوئے کہا، نکل گیا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا، ادھر دیکھیے وہ آ رہے ہیں۔ سعد نے پیچھے مڑ کر پہاڑ کی طرف دیکھا۔ تقریباً 40-50 سوار تیزی سے نیچے اتر کر ان کی طرف آ رہے تھے۔ سعد نے جلدی سے گھوڑے کی باگ موڑ لی، لیکن اچانک قریب ہی ایک پتھر کی آڑ سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور سعد کی کمر میں پیوست ہو گیا۔ بربر گھوڑا بھگا کر جھاڑی کی طرف بڑھا۔ تیر انداز نے پتھر کی آڑ سے ایک اور تیر چلایا، لیکن بربر نے اچانک سر جھکا کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ تیر انداز پتھر کی آڑ سے نکل کر ایک خالی گھوڑے کی طرف بھاگا، لیکن بربر نے اسے تیر مارا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ بربر دوبارہ سعد کے ساتھ جا ملا۔
دونوں جنگل کا رخ کرنے لگے۔ ان کے گھوڑے تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکے تھے اور ہر لہجہ تعاقب کرنے والے سواروں کی نئی ٹولی ان کے قریب پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ جنگل میں داخل ہو رہے تھے، سعد کے گھوڑے نے گر کر دم توڑ دیا۔ بربری نے اپنا گھوڑا روکا اور نیچے کود کر سعد کی طرف بڑھا۔ سعد لڑکھڑاتا ہوا زمین سے اٹھا اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر چلایا، صدیق تم غلطی نہ کرو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیکھو وہ قریب آ رہے ہیں، میں بھی زیادہ دیر تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ صدیق نے کہا، میرا گھوڑا بھی جواب دے چکا ہے اور آگے چڑھائی ہے، اگر ہم سیدھے سامنے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں تو سوار اپنے گھوڑوں سے اترے بغیر ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ سعد اپنی رہی صحیح ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے پہاڑ کے دامن کی تدریجی ڈھلوانوں کا رخ کرنے کے بجائے دائیں طرف براہ راست ایک چٹان کی طرف چڑھنے لگا۔ تعاقب کرنے والے سوار چٹان کے قریب پہنچتے ہی اپنے گھوڑوں سے اترے اور چٹان کے اوپر چڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں سعد اور اس کے درمیان بمشکل 200 گز کا فاصلہ تھا۔ زخموں سے چور ہونے کے باعث سعد کی رہی صحیح قوت جواب دے چکی تھی۔ چٹان کی چوٹی سے کوئی 20 گز نیچے وہ نڈھال سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا ایک ساتھی جو چند قدم آگے نکل چکا تھا واپس مڑا، اس کا بازو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے چلایا، اس چٹان کی چوٹی پر ہم اپنا آخری مورچہ بنا سکتے ہیں، ہمارے ترکش ابھی تک تیروں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں۔ سعد اٹھا، لیکن ایک ثانیے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ بربر نے کہا، آپ چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کریں، میں ان کا رستہ روکتا ہوں۔ سعد نے ڈوبتی آواز میں کہا، صدیق تم میرے لیے اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو، ہم دونوں کی زندگی خطرے میں ہے، آپ کا ساتھ چھوڑ کر میں اتنے آدمیوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ یہ کہہ کر سعد صدیق کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اوپر چڑھنے لگا۔ صدیق کے ساتھ 6-7 قدم اٹھانے کے بعد سعد نے کہا، مجھے چھوڑ دو، وہ قریب آ رہے ہیں، میں سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں۔ صدیق ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ چوٹی کے قریب آخری چند گز کا فاصلہ نہایت دشوار گزار تھا۔ سعد نے کمان گلے میں ڈال لی اور اپنے پاؤں اور ہاتھوں سے کام لیتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچ کر اس پر پھر ایک بار تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ منہ کے بل لیٹا رہا۔ اتنی دیر میں چند آدمی صدیق کے قریب پہنچ چکے تھے۔ صدیق نے پتھر کی آڑ سے جگہ بعد دیگرے چند تیر چلائے، 3 آدمی زخمی ہو کر گر پڑے۔ ایک چٹان کے نشیب سے لڑکتا ہوا کئی گز نیچے چلا گیا، باقی دہشت زدہ ہو کر جھاڑیوں اور پتھروں کی پیچھے چھپ گئے۔ صدیق پتھر کی آڑ سے نکل کر تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ تعاقب کرنے والوں میں سے ایک آدمی بلند آواز میں چلایا، اب اگر تم میں سے کوئی پیچھے ہٹا تو میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چند آدمی تیر برساتے ہوئے دوبارہ چٹان پر چڑھنے لگے، لیکن اتنی دیر میں صدیق چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ صدیق نے سعد کے قریب ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ کر ایک تیر چلاتے ہوئے سوال کیا۔ سعد نے اپنی کمان گلے سے اتارتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ 8-10 آدمی چیختے چلاتے چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سعد اور اس کے ساتھی نے جگہ بعد دیگرے چند تیر چلائے اور ان میں سے 5 کو ڈھیر کر دیا۔ باقی جس تیزی سے اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگے۔ صدیق قدرے مطمئن ہو کر سعد کی طرف متوجہ ہوا، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے جسم سے یہ تیر نکال دوں؟ نہیں، یہ بہت گہرا جا چکا ہے، میں اسے نکالنے کی کوشش کر چکا ہوں۔ صدیق نے کہا، منافق ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، دیکھیے اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اگر ہم نے تھوڑی دیر ان کا مقابلہ کر سکیں تو شاید قلعے کے آدمی اس طرف آ نکلیں۔ میں ان کی رہنمائی کے لیے نشان چھوڑ آیا ہوں۔ تمہارے ترکش میں کتنے تیر ہیں؟ تقریباً 40 ہوں گے، اتنے ہی شاید میرے ترکش میں بھی ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی تیر رائے گاہ نہ جائے۔ عقب میں ایک کھڈ کے باعث یہ چٹان باقی پہاڑ سے کٹی ہوئی تھی۔ سعد نے اٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی اور دوبارہ اپنے ساتھی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہمیں عقب سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن دائیں بائیں اور سامنے کی طرف کا خیال رکھنا چاہیے۔ سعد کمان میں تیر چڑھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حملہ آوروں اور پتھروں اور جھاڑیوں میں سے رینگتے ہوئے اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، اب لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم مکمل طور پر ہمارے گھیرے میں ہو، اگر ہتھیار ڈال دو تو شاید اب بھی تمہاری جانیں بچ جائیں۔ سعد نے اسی بلند آواز میں جواب دیا، میرے ترکش میں تقریباً 40 تیر ہیں اور قریباً اتنے ہی میرے ساتھی کے ترکش میں ہیں۔ ہم تمہیں یہ یقین دلاتے ہیں ہمارا کوئی تیر رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پہاڑی کا محاصرہ کرنے والوں کے سالار نے کہا، آخر تم کب تک لڑو گے؟ تمہیں باہر سے کسی آنت کی توقع نہیں دیکھنی چاہیے۔ اس چٹان پر بھوک اور پیاس بالآخر تمہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔
ہم تمہیں آخری بار سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ سعد نے جواب دیا، ہمیں سوچنے کا موقع دینے کی بجائے تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خون کے چند قطرے اندلس کے ملت فروشوں کا یوم حساب قریب لے آئیں گے۔ اگر تمہیں شہزادہ رشید نے ہمارا راستہ روکنے کے لیے بھیجا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ الفانسو کے ساتھ اندلس کی عزت اور آزادی کا سودا کر چکا ہے، اور اب تک شاید امیر یوسف کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہو۔ سالار نے پتھر کی آڑ سے نکل کر چند قدم آگے کھسکتے ہوئے کہا، امیر یوسف اگر زندہ ہے تو اب تک وہ حسین اللیث کا محاصرہ اٹھا کر ایک منزل آگے جا چکا ہوگا۔ سعد نے جواب دینے کی بجائے تیر چلا دیا اور سالار اپنے بازو پر زخم کھا کر دوبارہ پتھر کی آڑ میں لیٹ گیا۔ چند لمحات کے لیے حملہ آوروں میں سے کسی نے جنبش نہ کی۔ سعد کے لیے یہ سکوت تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ کی نسبت کہیں زیادہ صبر آزما تھا۔ زخموں میں درد کی شدت کے باعث وہ کبھی کبھی اپنا سر ایک پتھر پر رکھ کر منہ کے بل لیٹ جاتا، پھر گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا۔ جب آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تو وہ پھر اسی طرح لیٹ جاتا۔ صرف ایک امید اسے موت کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اس کے ڈوبتے ہوئے دل کی نحیف دھڑکنیں کہہ رہی تھیں، قلعے کے محافظ ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گے، وہ اب زیادہ دور نہیں ہوں گے۔ اب تک انہوں نے راستے کی فلاں ندی فلاں پہاڑی عبور کر لی ہوگی، ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا، مجھے زندہ رہنا چاہیے۔ حسین اللیث پر اسلام کا پرچم دیکھنے کے لیے، میمونہ کو فتح کا مژدہ سنانے کے لیے اور کرتبہ میں برسوں سے ایک اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرنے کے لیے مجھے زندہ رہنا چاہیے۔ ابھی تک میری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوا، ابھی تک میں نے اپنے سپنوں کی تعبیر نہیں دیکھی، لیکن اگر میرا آخری وقت آ ہی چکا ہے تو بھی جب تک میری رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ نہیں جاتا میں مقابلہ کروں گا۔ اس قسم کے خیالات کی روح میں نکاہت، درد اور پیاس کی شدت کا احساس تھوڑی دیر کے لیے دب کر رہ جاتا۔ وہ قدرے مستعد ہو کر بیٹھ جاتا۔ اچانک صدیق نے شمال کے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھیے، وہ آ رہے ہیں۔ سعد کو تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ پہاڑ سے اتر کر وادی کا رخ کرتا ہوا دکھائی دیا اور اس کی آنکھوں میں امید کی نئی روشنی جھلکنے لگی۔ اس نے کہا، صدیق، قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ ہم ان بزدلوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ وہ ہمارے آدمی ہیں، ان کا رخ بھی اسی طرف ہے، مجھے یقین ہے وہ ان لوگوں کو دیکھ چکے ہیں۔ دائیں طرف سے کسی پتھر کے نیچے لڑکنے کی آہٹ سنائی دی۔ صدیق نے جلدی سے آگے بڑھ کر نیچے دیکھا اور چلایا، ہوشیار، وہ اس طرف سے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ سعد نے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے دائیں طرف نگاہ دوڑائی۔ چند آدمی پتھروں کی آڑ میں رینگتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ سعد اور صدیق نے 2 آدمی کو تیروں سے زخمی کیا اور باقی پتھروں کی آڑ میں لیٹ گئے۔ آپ اس طرف کا خیال رکھیں، میں دوسری طرف دیکھتا ہوں۔ صدیق یہ کہہ کر بائیں طرف ایک پتھر کی آڑ لے کر نیچے جھانکنے لگا۔ اس طرف سے بھی چند آدمی اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صدیق نے چند تیر چلا کر ان کی پیش قدمی بھی روک دی۔ اس کے بعد حملہ آور اچانک دائیں بائیں اور سامنے کی طرف سے جلکار کرنے کے لیے اوپر آنے لگے۔ سعد اور صدیق چوٹی کے 2 ایسے کونوں میں بیٹھ گئے جہاں سے وہ تینوں طرف تیر برسا سکتے تھے۔ سعد تیر چلاتے چلاتے کبھی کبھی وادی کی طرف سے دیکھ لیتا اور سواروں کے دستے کو قریب آتے دیکھ کر اس کا حوصلہ تازہ ہو جاتا۔ حملہ آور چوٹی سے چند گز نیچے پھر ایک بار رک گئے۔ دائیں طرف سے اچانک 7 آدمی پتھروں کی آڑ سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے چوٹی سے دھاوا بول دیا۔ سعد نے ان میں سے 2 کو گرا دیا، لیکن 3 چوٹی پر پہنچ گئے۔ ایک نے تلوار نکال کر سعد پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سعد کا تیر اس کے سینے میں لگا اور وہ ایک جگر دوز چیخ کے بعد گر پڑا۔ صدیق نے کمان پھینک کر تلوار نکالی اور اس کے پیچھے آنے والے 2 آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے پہلی ضرب میں ایک آدمی کو گرا لیا اور دوسرے پر ٹوٹ پڑا۔ اتنی دیر میں سامنے سے 2 آدمی چوٹی پر پہنچ گئے۔ سعد نے اٹھ کر تلوار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور دھکیلتا ہوا چٹان کے کونے تک لے گیا۔ اس کی تلوار ایک آدمی کے کندھے پر لگی، وہ چٹان سے نیچے گر پڑا۔ دوسرے نے سعد پر وار کیا اور اس کی تلوار سعد کے بائیں بازو پر زخم لگاتی ہوئی نیچے پھسل گئی۔ اس کے ساتھ ہی سعد کو چکر آیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ کر ایک پتھر پر گر پڑا۔ حملہ آور نے دوسرا وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس عرصے میں صدیق اپنے مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے سعد پر حملہ کرنے والے دشمن کا وار اپنی تلوار پر روک لیا۔ چند بار ان دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ بالآخر صدیق نے ایک سیدھا وار کیا اور اس کی تلوار دشمن کے سینے میں اتر گئی۔ باقی حملہ آور لڑنے کی بجائے نیچے کی طرف شور مچاتے ہوئے اتر رہے تھے۔ کوئی بلند آواز میں چلا رہا تھا، بربری آ گئے، بھاگو بھاگو۔ قریباً نصف ساعت کے بعد صدیق سعد کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، قدرت نے ہمیں فتح دی ہے، قلعے کے سپاہی پہنچ گئے ہیں، دشمن بھاگ گیا ہے، دیکھیے وہ اوپر آ رہے ہیں۔ سعد نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور گردن اٹھا کر چٹان سے نیچے دکھنے لگا۔ قلعے کے چند سپاہی اوپر آ رہے تھے۔
اچانک سعد کی نگاہیں کسی کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ یہ میمونہ تھی۔ سعد نے کہا، صدیق کیا میں زندہ ہوں؟ صدیق مسکرایا، آپ زندہ ہیں، آپ کو زندہ رہنا چاہیے، آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ میری قوم؟ سعد نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر ایک اداس اور مغموم مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تو دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کا 23واں حصہ یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ 24واں حصہ یعنی سیکنڈ لاسٹ حصہ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کیجیے تاکہ حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ